السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا لیکچرار پروفیسر محمد صدام ربانی، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مطالعہ پاکستان میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم نظریہ پاکستان کی طرف آئیں، مختصر سا تعارف۔ مطالعہ پاکستان یہ جو لفظ ہے، لفظی طور پہ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو مطالعہ کا لغوی معنی ہوتا ہے اطلاع دینا کسی چیز کی۔ تو اس مضمون میں آپ کو پاکستان ملک کے بارے میں اطلاع دی جائے گی۔ اس کا تاریخی پس منظر آپ پڑھیں گے، یہ مارد وجود میں کیسے آیا، پاکستان سے پہلے اس سرزمین کا نام کیا تھا، اور اسی طرح اب موجودہ صورتحال میں پاکستان کے اندر جو آئین اور قانون ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے، پاکستان کے لوگوں کی تہذیب کے حوالے سے پڑھیں گے، اہل پاکستان کا مذہب کیا ہے، اکثریت کن لوگوں کی ہے، جو حکومت ہے، حکومتی مذہب وہ اسلام ہے، اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسیز کیا ہیں۔ تو اس کتاب کے 11 چیپٹر ہیں جن میں مختلف پاکستان کے بارے میں آپ کو معلومات دی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس سرزمین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان میں پاکستان جو سرزمین ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا نام بر صغیر تھا، اور بر صغیر سے بھی پہلے اس کا نام وادی سندھ تھا۔ سرزمین پاک و ہند کا مختصر تعارف یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سرزمین کا نام وادی سندھ تھا۔ اب ہم وادی سندھ کے بارے اگر بات کریں تو دنیا کی قدیم ترین 3 تہذیبیں ہیں، جس میں سے ایک وادی سندھ کی تہذیب ہے۔ اب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سب سے پرانی تہذیب عراق کی تہذیب ہے، پھر مصر کی تہذیب ہے، اور پھر وادی سندھ کی تہذیب ہے۔ اب جو عراق کی تہذیب ہے یہ دریائے فرات کے قریب آباد تھی، مصر کی تہذیب دریائے نیل کے قریب، اور وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے نزدیک آباد تھی۔ اب یہ تہذیبیں دریاؤں کے پاس کیوں آباد تھی؟ کیونکہ انسانی زندگی روزمرہ کے استعمال کے لیے پانی بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو پانی کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ لوگ وہاں آباد ہوتے تھے جہاں کوئی دریا وغیرہ ہوتا تھا۔ تو عراق کی تہذیب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس کا آغاز ہے۔ تو ہماری جو تہذیب ہے پرانی، وہ یہاں کی زمین کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے وہ ہے وادی سندھ کی تہذیب، جو کہ دریائے سندھ کے قریب آباد تھی۔ چونکہ دریائے سندھ جو ہے یہ اس علاقے کا، سرزمین کا سب سے بڑا دریا ہے اور سب سے پرانا دریا ہے، اور مختلف علاقوں میں گزرنے کے اعتبار سے اس کے مختلف نام بھی ہیں، جیسا کہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں اس کو دریائے اباسین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دریاؤں کا باب۔ تو یہ سب سے پرانا نام تھا وادی سندھ۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا نام بر صغیر۔ بر صغیر، بر کہتے ہیں خشکی کے خطے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹا، چھوٹا خشکی کا خطہ۔ پھر ایک وقت مقررہ تک یہ بر صغیر جو وادی سندھ سے بر صغیر بنا، اب یہ 7 ممالک پر مشتمل ہے۔ اس بر صغیر کی سرزمین پر 7 ممالک ہیں: پاکستان، ہندوستان، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، نیپال اور بنگلہ دیش۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ مختصر سا پس منظر تھا اس سرزمین کا جہاں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اس کے جو اس سے پہلے نام تھے ان کے بارے بھی آپ کو مختصر سا تعارف کروایا گیا ہے۔ اب پاکستان مارز وجود میں لانے کے لیے ایک نظریہ قائم کیا گیا تھا، اور وہ نظریہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں، اس نظریے کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ نظریہ پاکستان سے مراد یہ تصور کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں، سکھوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ہر لحاظ سے مختلف اور منفرد ہیں۔ ہندوستانی
مسلمانوں کی صحیح اساس دین اسلام ہے اور دوسرے سب مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ عبادت کلچر اور روایات ہندوؤں کے طریقہ عبادت کلچر اور روایات سے بالکل مختلف ہے۔ اس نظریے کو دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان بارز وجود میں آیا، اور اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ ہندو، سکھ اور مسلمان یہ الگ قومیں تھیں، ان کی عبادت کے ان طریقے الگ تھے، رسم و رواج الگ تھے، اور اسی طرح خوشی اور غمی کے تہوار اور طریقے منانے کے اسلامی تعلیمات اور ہیں، ہندوانہ مذہب میں اور ہیں۔ تو اس لیے یہ نظریہ بنیاد بنا پاکستان کو مارد وجود میں لانے کے لیے کہ دو الگ قومیں ہیں۔ جب قومیں ہی الگ ہیں، جب عقائد ہی الگ ہیں، نظریات الگ ہیں، تو پھر یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لہذا اہل اسلام کے لیے ایک الگ سے خطہ ہونا چاہیے، جو پاکستان کی صورت میں اللہ کے فضل و رحمت سے 14 اگست کو اور اکابرین اور علماء اور مسلمانوں کی قربانیوں سے اللہ نے اس کو مارد وجود عطا فرمایا۔ ہمارے پہلے چیپٹر میں نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اسی حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک نظام حیات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتا ہے۔ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے اسلام کے بنیادی اصول سب سے بہتر اور اعلیٰ اور رفع ہیں۔ اسلامی نظام قرآن پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار یعنی قائم ہے۔ یہ نظام ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بنیاد قرار پایا۔ برصغیر کے مسلمان انگریز دور حکومت میں دوسری اقوام کے ساتھ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ آزاد خود مختار حیثیت چاہتے تھے، لیکن انگریزوں سے غلامی سے چھٹکارا پا لینے کے بعد بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور ہندو بھی ایک چونکہ غیر مسلم مذہب ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کی حکومت کے ساتھ ساتھ خاتمے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بات اعلان کہنی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے مملکت ہونی چاہیے، جہاں ہم اپنے دین اور ایمان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اور یہ بات اور یہ سوچ بالآخر آہستہ آہستہ چلتی چلتی رفتہ رفتہ مضبوط ہوئی، اور یہ پاکستان کا نصب العین بن گئی۔ منزل مقصود پا لینے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحریک کا آغاز کیا گیا۔ علیحدہ اسلامی مملکت کا قیام ایک مقصد بنا، اور یہی مقصد نظریہ پاکستان کی تخلیق کا باعث بنا۔ نظریہ اسلام ہی حقیقت میں نظریہ پاکستان ہے۔ حضرت مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور سید احمد شہید، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیوں کی اس پودے کی آبیاری کی، اور ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات پر مبنی نظام رائج کرے، اور یہ خواب سال بہ سال قربانیوں کے بعد یہ پورا ہوا۔ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں نظریہ پاکستان، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بطل عظیم کہا جاتا ہے ان کے، وہ جس نے مسلمانان برصغیر کو باوقار اور محفوظ مقام تک پہنچایا، اور ایک علیحدہ ریاست قائم کرنے میں عملی شکل میں اختیار کرنے میں مکمل جہود طیبہ شامل تھی۔ اور انہوں نے نظریہ پاکستان کے بارے میں فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز میں مارد وجود میں آ گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ اسی طرح 1943 کو انہوں نے سالانہ اجلاس کراچی میں خطاب کیا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جست واحد کی طرح ہو، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی امارت استوار قائم ہو، اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی۔ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی طرح مارچ 1944 کو طلباء سے خطاب کرتے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ پھر مختلف موقعوں پر ڈھاکہ میں بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی اور پنجابی، پٹھانی، بنگالی بن کر نہ رہے، اس بات میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمیں مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ علی گڑھ میں بھی آپ کے جو خطاب کیا اس کا بھی یہی، اور وہاں آپ نے ایک بڑا شاندار خطاب کیا کہ پاکستان کا جو مطالبہ ہے یہ مسلم امہ کا، مسلم لوگوں کا ایک آئینی دستوری حق ہے۔ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کہ وہ
انگریزوں کی چال یا ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا کہ الگ خطہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا سیاسی بیان بھی تھا کہ اگر اس وقت یہ بات باور کروائی جاتی کہ مسلمان تو ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں، یہ ہمارے زیر سایہ نہیں رہنا چاہتے، تو شاید کہ وہ پاکستان بنانے میں ہندو مزید رکاوٹ قائم کرتے اور وہ اس وقت انگریز کی غلامی کو ہی قبول کر لیتے۔ قائد اعظم نے برصغیر کے تاریخی تناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں، وہ ایک مکمل قوم ہے اور حق رکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں ان کی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے، علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہند اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، مسلمان جلد یا بدیر اپنی الگ ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا جو تصور تھا وہ علامہ اقبال نے مسترد کر دیا، رد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے اس بنیاد پر برصغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1930 میں پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ نظریہ پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں، جو کہ بہت ہی اہم ترین ان کے یہ خطابات ہیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کے جو خطاب ہیں، ڈھاکہ کا خطاب اور اسی طرح علی گڑھ والا خطاب اور کراچی والا خطاب، یہ اکثر شارٹ کویسچنز میں آتے ہیں، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اور علامہ اقبال کا یہ جو مطالبہ ہے 1930 میں انہوں نے کیا، یہ بھی آپ لوگوں کو شارٹ کویسچن میں اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے، تو تمام طلباء کرام مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کو سنیں، بار بار سنیں، تاکہ آپ کا یہ نظریہ پاکستان والا جو معاملہ ہے، سوال ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ آپ کو ازبر ہو سکتا ہے، اور تاریخی پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایک نالج ہونا چاہیے اپنے ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔